ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین اسلام کی شہزادیوں اور امت مسلمہ کی پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال ہم تمام انسانوں کو مسلمان بنایا اور اللہ نے اسلام کی توحید اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، توحید کی دعوت پہنچانے کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ اس دنیا میں آئے اور اللہ کا پیغام ان کے بندوں تک پہنچایا. لیکن میرے دوستو، جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ تک جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے ایک آخری نبی کی بشارت دی. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، تو اللہ نے فرما دیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نیا دین اس دنیا میں نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت اس دنیا کے انسانوں پر ہم لاگو نہیں کریں گے. اگر آپ کے بعد کوئی نیا نبی کوئی نئی شریعت لے کر آ جائے تو آنکھ بند کر کے امت مسلمہ کو یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ یہ نبی نہیں، یہ جھوٹا ہے، مکار ہے، کذاب ہے، شیطان ہے. کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اللہ نے پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، جہاں تک دنیا کی آبادی ہے، جہاں تک سورج کی شعاعیں پہنچتی ہیں، وہاں تک اللہ کے نبی کی نبوت بھی پہنچتی ہے. جو اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کرے وہ اسلام، وہ دین محمدی سے باہر ہے، وہ کافر ہے. اب جب نبی نہیں آئیں گے اس دنیا میں تو پھر نبوت والا کام کیسے چلے گا؟ دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوتی رہے گی. ان کو سدھارنے کے لیے
کیا طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، نبی کا جو کلام تھا، نبی کی جو باتیں تھی، لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا انسانوں کو سمجھانے کے لیے، انسانوں کو کلمے کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے نبوت کو باقی رکھنے کے لیے، نبی والا کام کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اپنے بزرگان دین کو پیدا کیا، علماء اکرام کو پیدا کیا، کتب و ابدال کو پیدا کیا، مجدد کو پیدا کیا کہ ان کے ذریعے سے جو میرے نبی کلمہ لے کر آئے تھے، جو دین لے کر آئے تھے، اب یہ کتب ابدال، یہ بزرگان دین، یہ غوث، یہ پیر، یہ سارے اب میرے دین کو پھیلائیں گے، نبی کے کلمے کو پوری دنیا تک، اسلام تک پھیلائیں گے۔ بہت سارے نبی آئے، نبی کے بعد بہت سارے بزرگان دین آئے، اولیاء اکرام آئے، کتب و ابدال آئے، لیکن انہی میں سے ایک بہت بڑے بزرگ جن کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور یہ ربیع الثانی کا مہینہ جو چل رہا ہے، اب ایک لاسٹ اسٹیج پر ہے یہ مہینہ، جس مہینے میں اس بزرگان دین کی یادوں کو لوگ مناتے ہیں غلط طریقے پر، اور ان کا نام پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے۔ میرے دوستو، ان کی حیات طیبہ کو اگر پڑھا جائے، ان کی پوری زندگی کو اگر تاریخ کو کھنگالا جائے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہونے سے وفات تک ان کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، ان کی زندگی کو اگر پڑھا جائے، قسم اللہ کی ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے نبی کی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا۔ لیکن آج ہم انہی غوث پاک کے دیوانے بنے پھرے ہیں، انہی غوث پاک کے کہتے ہیں کہ ہم دامن پکڑ لیے ہیں، حقیقت میں تم نے دامن پکڑا ہی نہیں غوث پاک کا۔ میرے دوستو، آج ہم یہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں، ان کے عاشق ہیں، ان کے مرید ہیں، ان کے دیوانے ہیں۔ حقیقتاً میں اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے، جو اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے عاشق ہیں، قسم اللہ کی وہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ بے نمازی، سب سے زیادہ شرابی جواری نکلتا ہے۔ ارے جبکہ غوث پاک بالغ ہونے کے بعد سے لے کر وفات تک، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فجر کی نماز عشاء کی وضو سے پڑھی ہے۔ آج جتنے دیوانے پھرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو میرے دوستو قسم اللہ کی 100 میں سے صرف ایک نکلیں گے، 99% وہ غائب نکلیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو غوث پاک کے عاشق ہیں، دیوانے ہیں۔ ارے اگر عاشق بننا ہے تو غوث پاک کے طریقے کو اپنی زندگی میں لاؤ، غوث پاک کے طریقے کو اپنے اندر ڈھالو۔ جس طرح غوث پاک نے نماز کی پابندی کی تھی، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی تھی، اگر تمہارے اتنے اندر طاقت نہیں ہے تو کم سے کم اول تکبیر اولیٰ کے ساتھ تو نماز ادا کرنے والے بن جاؤ۔ آج ہم نے سوچ لیا کہ چند لوگوں کو کھانا کھلا دیں گے، ایک بکرا ذبح کر دیں گے، غوث پاک کے نام سے چند لوگوں کو بلا کر کے دعوت کر دیں گے، ہم عاشق رسول بن جائے۔ نہیں میرے دوستو، نہیں میرے پیاری ماں اور بہنوں، یہ عاشقی نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
میرے دوستو، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ غوث پاک بنتے کیسے ہیں، غوث کا لقب کب ملتا ہے اور کیوں ملتا ہے۔ جب آپ اس چیز کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو پوری تاریخ معلوم ہو جائے گی کہ غوث پاک کا لقب پیران پیر کو کیوں ملا اور کیسے ملا۔ میرے دوستو، جب ایک آدمی اسلام لاتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، نبی اور اللہ کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی جب عالم بن کر کے وہ اپنے آپ کو تقوی اور زہد کے اندر لگا دیتا ہے، دنیا سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اپنے مولا کی یاد میں وہ گم ہو جاتا ہے، اپنی رب کی یاد میں اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اپنے رب کی یاد میں اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، تب جا کر کے وہ بزرگ بنتا ہے۔ اس کے بعد اور زیادہ مجاہدہ ان کا بڑھتا ہے تو اللہ ان کو ابدال بناتے ہیں، اور زیادہ اگر ان کا مجاہدہ بڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا رشتہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ ان کو کتب بناتے ہیں۔ جب اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، جب آخری سٹیج پر پہنچتا ہے، تب جا کر اللہ ان کو غوث پاک بناتا ہے۔ غوث پاک ایسی نہیں بنتے، اور ابھی بھی آپ کتب بن سکتے ہیں، ابدال بن سکتے ہیں، بزرگ بن سکتے ہیں، غوث بن سکتے ہیں۔ بزرگوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، کتبوں کا دروازہ صرف نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ میں بھی اللہ کے برگزیدہ بندوں میں میرا بھی شمار ہو جائے تو قسم اللہ کی آپ لوگ بھی بن سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی بن سکتے ہیں، بشرطے کہ غوث پاک جنہوں جو طریقہ اختیار کیا ہے، جس نہج پر وہ چلے ہیں، جس طریقے پر اپنی زندگی گزارے ہیں، اگر آپ بھی وہ زندگی اپنے اندر لائیں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ بھی غوث پاک بن سکتا ہے۔ بزرگان دین کا دروازہ بند نہیں ہوا، اور یہ دروازہ قیامت تک کھلے رہیں گے، قیامت تک یہ دروازے کھلے رہیں گے۔ میرے دوستو، آج انہی غوث پاک کی تھوڑی سی جھلک میں دکھلانا چاہتا ہوں، لیکن آج اگر ہم دیوانوں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ غوث پاک کا سلسلہ نسب گنا کر کے ہمیں سنا دیجئے، آپ ان کا اصل نام بتا دیجئے، ان کے والد محترم کا نام بتا دیجئے، ان کے دادا کا نام بتا دیجئے، ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے، شاید ہی 2-4 نکلیں گے جن کو غوث پاک کا نام یاد ہوگا، جن کو ان کی ماں کا نام یاد ہوگا، جن کو ان کے ابا کا نام یاد ہوگا، جن کو ان کی دادا کا نام یاد ہوگا۔ اور اتنا بھی نہیں معلوم کہ کتنے نسب کے بعد جا کر غوث پاک کا سلسلہ اللہ کے نبی سے جڑتا ہے، اکثروں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جو اصل نام ہے وہ عبد القادر ہے، لیکن بہت سے کیا سوچتے ہیں جیلانی ان کا نام، عبد القادر اصل نام ہے، محی الدین ان کا لقب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک کے جو والد محترم ہیں ان کا نام جو ہے ابو صالح موسیٰ، نام کیا ہے؟ ابو صالح موسیٰ، اور ان کی ماں کا نام جو ہے سیدہ فاطمہ، اور ان کا جو لقب ہے، ان کی جو کنیت ہے ام الخیر۔ میری پیاری ماں اور بہنیں بھی گھر میں دھیان سے سنیں، کیونکہ یہ ابو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی تربیت تھی کہ اپنے بچے کو غوث پاک بنا دیا۔ اس لیے ہماری گھر کی عورتیں بھی کان کھول کر کے ہماری باتوں کو آج توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ ہم لوگوں نے بہت غوث پاک کا نام سنا، غوث پاک کے دیوانے بنے، تو آج ان کی تھوڑی حقیقت بھی سن لیں کہ غوث پاک بنے تو کیسے بنے ہیں، ان کی ماں کا کیا کردار ہے، اس میں ماں کا کیا رول ہے جس کی وجہ سے اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو ماں کا نام کیا تھا؟ فاطمہ، ام الخیر ان کی کنیت،
اور ام الخیر اس لیے کہا جاتا تھا ان کو، ان کی والدہ کو، کیونکہ وہ اللہ کی بندی سر سے لے کر پاؤں تک بالکل خیر ہی خیر تھی، ان کے اندر کوئی برائی۔ جیلان ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس کے اندر رہنے والے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی ماں بالکل خیر، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرنے والی، اللہ کے سامنے رونے والی، عبادت کرنے والے، گر گرانے والی تھی۔ تو لوگوں نے ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کے پرہیزگاری اور تقوی کو دیکھ کر ان کا لقب ہی کر دیا کہ یہ ام الخیر ہے۔ سراسر اس عورت کے اندر خیر ہی، اس عورت کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ اور ان کے جو دادا ہیں ان کا نام عبداللہ تھا۔ میرے دوستو، ان کا جو سلسلہ نسب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 نسلوں کے بعد جا کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ان کی والدہ کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو ان کا سلسلہ نسب 10 نسلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور ان کے والد ابو صالح کی طرف سے اگر ان کا نسب کو دیکھا جائے تو 10 نسلوں میں جا کر کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اور یہ دونوں کا نسل کن سے ملتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ اور حضرت علی کا جو نسل ملتا ہے کس نے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو 10 پشتوں کے بعد، 10 نسلوں کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نسل کس سے ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بہت اونچا خاندان تھا ان کا، بہت برگزیدہ خاندان تھا، ماں کی طرف سے بھی اور ابا کی طرف سے بھی۔ ایک حضرت امام حسن کے اور ایک حضرت امام حسین، دونوں رشتہ جا کر کے حضرت علی سے ملتا ہے، اور حضرت علی ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی تھے، اللہ کے نبی کے خاندان تھے، اللہ کے نبی کے گھر والے تھے، اللہ کے نبی کے خانہ زاد تھے۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جس دن پیدا ہوئے، ان کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرا لخت جگر نور نظر اس دنیا میں آیا تو آسمان میں جب رمضان المبارک کا پہلا چاند نظر آیا، اور ایک چاند آسمان میں نظر آیا، دوسرا چاند میرے گھر میں نکلا۔ پہلا رمضان المبارک، آسمان میں لوگوں نے رمضان المبارک کا چاند دیکھا، اور اسی دن اسی رات میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بھی ولادت ہوتی ہے۔ تو ان کی ماں فرماتی ہے سیدہ فاطمہ ام الخیر کہ ایک چاند آسمان میں طلوع ہوا رمضان کا، دوسرا چاند میرے گھر میں طلوع ہوا، میرے لخت جگر نور نظر میرے گھر میں پیدا ہوئے۔ رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلا رمضان ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ ان کی ماں فرماتی ہے جب سحری کا وقت آیا، قریب ہوا، تو میرے بچے نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد جب صبح صادق ہوئی، دن چڑھا، اور وقت ایک کافی لمبا وقت گزر گیا، میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی تھی کہ میرا بچہ دودھ پی لے گا۔ میں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کی بہت کوشش کرتی رہی۔ جو ہی میں اپنے بچے کو دودھ کے قریب لے کر جاتی تھی، میرا بچہ چیخنے لگتا تھا، چلانے لگتا تھا اور رونے لگتا تھا۔ پورا دن اسی حالت میں میرے بچے کی گزر گیا، میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ بہت میں نے کوشش کی کہ میرا ننھا سا بچہ ابھی پیدا ہوا ہے، کم سے کم دودھ پی لے، ان کا حلق سوکھ رہا ہے، بھوک سے ان کے جسم کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن ماں فرماتی ہے میں نے لاکھ کوشش کی، لیکن میرے بچے نے دودھ کو منہ نہیں لگایا، دودھ پیا ہی نہیں۔ جو ہی افطاری کا وقت ہوا، میرے بچے نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ پورے رمضان المبارک کو رہا۔ تو ماں فرماتی ہے کہ میرا بچہ جب پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ لیے۔
بچپن ہی سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا ظہور ہونا شروع ہوا۔ اب اللہ کی قدرت کا کرشمہ بھی عجیب ہے، اللہ کی قدرت بھی عجیب ہے۔ اگر کسی آدمی کو اگر بڑا بنانا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ کی آزمائشیں بہت بڑی بڑی آتی ہیں، اللہ ان کو آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے چند دن بعد ہی ان کے والد محترم ابو صالح موسیٰ کا انتقال ہو گیا، بچہ یتیم ہو گیا۔ چند دن بعد ہی والد محترم گزر گئے، ماں بیوہ ہو گئی، بچہ یتیم ہو گئے۔ ماں نے اپنے بچے کی تربیت کی، بچے کو پالا، بچے کو جوان کیا۔ جب حضرت شیخ عبد القادر کی عمر 4 سال کی ہوئی، 4 سال کی جب حضرت شیخ عبد القادر کی عمر ہوئی تو ماں کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اب میں اپنے بچے کو کسی مدرسے میں ڈال دوں تاکہ میرا بچہ قرآن پڑھے، میرے بچے کو قرآن پڑھنا آ جائے، میرا بچہ بھی قرآن کریم کا حافظ بن جائے، تاکہ ہم جب مر جائے تو میرا بچہ قرآن کریم کی تلاوت کر کے ہماری روح مبارک پر فاتحہ پڑھ دے، ہمارے روح مبارک کو بخش دے، تاکہ ہمیں اپنے بچے کے ذریعے سے کچھ ثواب مل جائے۔ ماں کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی، ماں کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا کہ میرا بچہ بھی دوسرے بچوں کی طرح حافظ و قرآن بن جائے۔ چنانچہ جیلان گاؤں کے مسجد میں جو حضرت قرآن کریم کی تلاوت تعلیم دے رہے تھے، جو بچوں کو تعلیم دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ماں بیوہ اپنے یتیم بچے کو لے کر کے مکتب میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں۔ جب حضرت کے پاس پہنچتے ہیں تو ماں فرماتی ہے کہ حضرت میرے دل کے اندر ایک آرزو ہے، تمنا ہے کہ جس طرح سارے بچے قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، میرے دل کے اندر بھی آرزو ہے کہ میرا بچہ بھی قرآن کریم کا پڑھنے والا بن جائے، قرآن کریم کا حافظ بن جائے۔ حضرت میرے بچے کا ایڈمیشن کرا دیجئے۔ پہلے کہ ماں کے دلوں کے اندر یہ تڑپ تھی، لیکن آج کی ماؤں کے دلوں میں اسکول میں بھیجنے کی بہت زیادہ جذبہ رہتا ہے۔ بچے کو سوار کر کے منہ ہاتھ دھلا کر کے اسکول میں بھیجتے ہیں، لیکن جو ہی مکتب اور مدرسے کی باری آتی ہے تو بچے کو یہ کہہ کر کے بھیجتی ہے کہ بیٹا جلدی جانا، جو ہو سبق سنایا نہ سنایا فوراً آ کر آ جانا، تمہارا ٹیوشن ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے بچے آتے ہیں، ابھی سبق بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، سبق بھی یاد نہیں، حضرت ہمیں ٹیوشن جانا ہے، 5:30 بجے کا ٹیوشن ہے، اگر نہیں گیا تو ہمارا ٹیوشن چھوٹ جائے گا۔ ارے قرآن بھار میں جائے۔ جو اصل چیز جس کو سیکھنا ضروری، جس کو سیکھنا فرض، جس کو سیکھنے سے ہماری دنیا اور آخرت بنتی، اسی چیز کو سیکھنے کے لیے صرف 2 منٹ کا ٹائم مائیں دیتی ہے۔ باپ بھی ہدایت دے کر بھیجتے ہیں کہ جلدی جاؤ، جو پڑھنا پڑھو، نہیں پڑھنا ہے فوراً ٹیوشن میں پہنچ جاؤ۔ ہم نے بہت سے والدین سے بات کی، بھائی تمہارا بچہ بھی سبق نہیں سنایا، سبق یاد نہیں ہوا اور تم فوراً ٹیوشن کے لیے بلا دو، کیا پڑھے گا تمہارا؟ باپ بھی کہہ رہا ہے حضرت 5:30 بجے کا ٹیوشن ہے نا، ذرا جلدی بھیج دو۔ بھائی اب 5 منٹ میں بچہ کیا پڑھ سکتا ہے؟ کیا پڑھ سکتا ہے؟ جس بچے کو 24 گھنٹہ آپ انگریزی تعلیم کے لیے لگاتے ہو، اسکول میں 6 گھنٹہ لگاتا ہے، پھر 2-3 گھنٹہ ٹیوشن میں دے تو پھر بھی آپ کا بچہ اسکول میں کمزور رہتا ہے، اور اسی بچے کو جب مکتب میں بھیج تو 5 منٹ کا وقت بھی نہیں دے تو وہ بچہ کیا قرآن پڑھے گا، کیا دینی تعلیم کو حاصل کرے گا؟ آج اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، آج اسی وجہ سے ہمارا بچہ دینی تعلیم سے کوسوں دور ہے، آج اسی وجہ سے ہمارے بچوں کے اندر تربیت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر ماں باپ کی محبت نہیں ہے، کیونکہ اسکولوں میں، کالجوں میں ماں باپ کی محبت کو نہیں سکھایا جاتا، دینی تعلیم کو تربیت نہیں دیا جاتا، بڑوں کی عزت کو نہیں سکھایا جاتا کہ ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑے بھائی بہن کے ساتھ کیسے زندگی گزارنا ہے، چاچا تایا کے ساتھ کیسے زندگی۔ یہ اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم میں آپ کو نہیں ملے گی، یہ تعلیم ملے گی تو مدرسوں میں ملے گی، یہ تعلیم ملے گی تو آپ کو چٹائیوں میں بیٹھ کر ملے گی۔
آپ اسکول اور کالجوں کے تعلیم میں اگر تربیت چاہتے تو آپ کے بچے کو تربیت نہیں مل سکتی ہے. پھر آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر آپ حضرتوں کے پاس پہنچتے تعویذ لینے کے لیے. ہمارا بچہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, کوئی ایسا تعویذ بنا کر کے دے دیے تاکہ ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار. ارے جب فرما بردار بنانے کا وقت آیا تھا تو نے 5 منٹ بھی اپنے بچے کو مکتب اور مدرسے میں نہیں دیا تو تیرا بچہ فرما بردار کیسے بن سکتا ہے؟ میرے پیاری ماں اور بہنوں, میرے بھائیوں, اگر ہماری بات بری لگے تو کوئی بات نہیں, چھوٹا بھائی بہن کا سمجھ کر کے معاف کر دینا. لیکن سچائی میں بتا رہا ہوں, حقیقت یہی ہے کہ آج ہر ایک کا بچہ اپنے باپ کے بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو مکتب میں مدرسوں میں تربیت نہیں دی گئی. آدھا گھنٹہ مکتب کی تعلیم ہوتی ہے, 1 گھنٹے بھی تعلیم ہوتی ہے, اور وہ بچہ جو ہی آتا ہے سبق یاد نہیں, حضرت مجھے فوراً مکتب اس میں جانا, ٹیوشن میں جانا ہے. بچے کے ذہن میں اگر ٹیوشن اسکول بھرا رہے گا تو قرآن کیا سیکھے گا؟ قسم میرے پیارے ماں اور بہنوں, میرے بزرگوں, آپ سے ہم ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اپنے بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ نہ کرے, اپنے بچوں کو اتنا نہ بگاڑ دیجئے, اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اتنا پریشان نہ ڈال دیجئے دنیا کی تعلیموں میں کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم سے مفلوج ہو جائے, دین کی تعلیم سے دور ہو جائے. رحم کیجئے اپنے نسلوں پر, رحم کیجئے اپنے بچوں پر. کیوں آپ ظلم کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ دین سے دور ہے, آپ کے بچوں کو نبی کا پتہ نہیں, قرآن کا پتہ نہیں, شریعت کا پتہ نہیں, نماز کا پتہ نہیں. ہماری بہت سے بچے, بہت سی بچیاں جن کی عمر 18 سال 20 سال ہو گئے لیکن ان کو وتر معلوم نہیں, 5 وقت کی نماز کیسے پڑھا جاتا نہیں معلوم ہے, نہیں معلوم, کیونکہ ان کو سکھایا نہیں گیا. اب یہ چیزیں آپ کو اسکولوں میں تھوڑی ملے گی. تو آؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگیوں میں, ماں 4 سال کی عمر میں بچے کو مکتب میں لے آ کر چھوڑتی ہے اور حضرت سے کہتے ہیں حضرت میں بیوہ ہوں, میرا بچہ یتیم ہے, اگر میرا بیٹا غلطی کرے تو مارنا, ڈانٹنا, تنبیہ کرنا, لیکن میرے بچے کو مدرسے سے نہیں نکالنا, کیونکہ اگر آپ غلطی کی بنا پر مدرسے سے نکال دیں گے تو میں بیوہ عورت اپنے بچے کو لے کر کہاں بھٹکوں گی, کہاں لے کر جاؤں گی, کہاں پڑھاؤں گی. اس لیے میرے اوپر ایک کرم کر دینا, میری آرزو ہے, میری تمنا ہے کہ میرا بیٹا قرآن کا پڑھنے والا بن جائے, میرا بیٹا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے والا بن جائے, میرے بیٹے کی زندگی میں دینی تعلیم آ جائے, میرے بیٹے کی زندگی میں اسلام کی تربیت آ جائے, وحدانیت آ جائے, حقانیت آ جائے. اے حضرت میرے بیٹے پر رحم کر کے میرے بیٹے کو مدرسے سے نہ نکالنا. آج اگر ہم ٹیوشن کے لیے چھٹی نہ دے تو اس مکتب سے چھڑا کر دوسرے مکتب میں ایڈمیشن کراتے ہمارے والدین. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے دور رکھیں. یہی بچہ آپ کا قیامت کے دن گریبان پکڑے گا. میرے ماں اور بہنوں سنو, کہے گا اللہ جب پوچھے گا کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا, تو نے حدیث کیوں نہیں پڑھا, تو نے شریعت کو کیوں نہیں سیکھا, تو بچے کہیں گے اے اللہ ہمارے اس میں کوئی غلطی نہیں, کیونکہ ہمارے ماں اور باپ کے ذریعے سے ہمیں پریشر دیا جا رہا تھا کہ اسکول جاؤ, ٹیوشن جاؤ, اسکول جاؤ, ٹیوشن جاؤ. مکتب اور مدرسے میں جانے کی فکر ہمارے ماں باپ نے, یہ غلطی ہمارے ماں اور باپ کی ہے. آپ جو سزا دینا ان کو دیجیے. تو قیامت کے دن آپ اللہ کے ساتھ نہیں بچ سکیں. یہ آپ کے بچے جس سے محبت کر کے آپ اسکول اور کالجوں کے لیے اتنا پریشر ڈالتے. میرے دوستو, دنیا کی تعلیم دینا بری بات نہیں ہے, کوئی غلط نہیں. آپ بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, انجینئر بنائیے, پروفیسر بنائیے, IAS آفیسر سب بنائیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دیجیے, اسلام کی تعلیم بھی دیجیے. اگر دین تعلیم سیکھ کر آپ کے بچہ ڈاکٹر بنے گا تو حقیقت میں وہ ڈاکٹر بنے گا. لیکن اگر دینی تعلیم نہیں رہے گا, اسلام کی تعلیم آپ کے بچوں میں نہیں گا, تو وہ ڈاکٹر نہیں ایک کسائی بن جائے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ اگر دینی تعلیم رہے گا, آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے تو حقیقت میں وہ انجینئر بنے گا, لوگوں کے صحیح کام کریں گے. لیکن آپ دینی تعلیم نہ دے کر خالص ان کو انجینئر بنائیں گے تو وہ ڈاکو بنے گا. لوگوں کو لوٹنے کا طریقہ ان کو آئے گا, لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ ان کو نہیں آئے گا. یہ ہمدردی کا طریقہ اسلام میں سکھاتا ہے, دین اسلام میں آتا ہے.
4 سال کی عمر میں مکتب میں ڈال کر آتی ہے. جب مکتب میں مدرسے میں بچہ جاتا ہے، 4 سال کی عمر بہت چھوٹی سی عمر ہوتی ہے. استاد سب سے پہلے ان کو پڑھاتا ہے، بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد کو کیا معلوم کہ شیخ عبد القادر جیلانی یہ عام بچوں کی طرح بچہ نہیں ہے. استاد نے سوچا کہ ان کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائیں گے، ربی یسر پڑھائیں گے، اس کے بعد الف با کی تختی کی سبق دیں گے ان کو. جو ہی استاد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھاتے ہیں، شیخ عبد القادر اعوذ باللہ بھی پڑھا، بسم اللہ بھی پڑھا، سورہ فاتحہ بھی پڑھتا گیا. اس کے بعد الف لام میم شروع کیا، پورا پارا مکمل کیا. سیقول کا پارا پڑھنا شروع کیا، پورا پارا مکمل کیا. تلک الرسل کا پارا پڑھنا شروع کیا. آدھے پارے تک جہاں سورہ بقرہ مکمل ہوتی ہے، 2.5 پارا ایک بیٹھک میں پورا کا پورا سنا دیا استاد کو. استاد حیران، استاد پریشان کہ بھائی میں تو تمہیں الف با کی تختی سکھانا چاہتا تھا، میں تو تجھے اعوذ باللہ بسم اللہ سکھانا چاہتا تھا، لیکن تو 2.5 پارے کو ابھی ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے تو نے پورا سنا دیا. بیٹا ایسا کر، تیری پڑھائی میرے پاس نہیں، تو چلا جا اپنی امی کے پاس، وہیں پڑھ لے. کہا کہ تیری امی نے تو مجھے یہ کہہ کر ایڈمیشن کروائی تھی کہ میرا بچہ پڑھا لکھا نہیں ہے، آپ میرے بچے کو تعلیم دو، لیکن یہ 2.5 پارے تو نے کیسے سنا دیے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کا جملہ سنیے کیا کہتے ہیں. فرمایا حضرت حقیقت یہ ہے کہ مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے الف با بھی معلوم نہیں کہ الف کس کو کہتے ہیں، با کس کو کہتے ہیں، میں دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتا ہوں، میں ان پڑھ ہوں، میں کچھ نہیں جانتا ہوں. لیکن یہ 2.5 پارے جو میں نے قرآن کریم آپ کو سنایا، یہ اصل میری ماں کی بدولت ہے. جب سے میں اس دنیا میں پیدا ہوا، جب بھی میری ماں مجھے دودھ پلاتی تھی یہ 2.5 پارے کی تلاوت کرتی تھی. جب بھی میرے ماں برتن مانجتی تھی یہ 2.5 پارے کی تلاوت کرتی تھی. جب بھی میری ماں مجھے کھانا کھلاتی تھی تو کھانا کھلاتے کھلاتے یہ 2.5 پارے کی تلاوت کرتی تھی. جب بھی ماں مجھے بستر پر سلاتی تھی تو یہ 2.5 پارے کی تلاوت کرتی تھی. تو اس تلاوت کو سن کر کے میرے ذہن میں فٹ ہو گیا اور میں نے اپنی ماں کی گود میں ہی اس 2.5 پارے کو یاد کر لیا. میرے دوستو کیسی شخصیت تھی. ماں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، بچے کو سلاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، بچے کو نہلاتی ہے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، بچے کو جب کھانا کھلاتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کر کے، بچے کو جب کپڑا پہناتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے ان کے سینے میں 2.5 پارے کو، پورے سورہ بقرہ کو اللہ نے ان کے سینے میں محفوظ کر دیا. 4 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 2.5 سال کی عمر میں وہ قرآن کریم کا حفظ کر لیا. کہا کہ بیٹا تو چلا جا اپنی ماں کے پاس، چلا جا وہیں جا کر تعلیم حاصل کر لے، تیرا تعلیم میرے پاس نہیں ہے، تو اتنا ہونہار بچہ ہے، میں تجھے کیا تعلیم دوں. چنانچہ بچہ بھاگتا ہوا گھر گیا. ابھی تو 15 منٹ بھی نہیں بیٹھا تھا مکتب میں، ماں کہہ کے آئی تھی میرے بچے کو گھر بھیجنا نہیں، چھٹی نہیں دینا، مدرسے سے نکال نہیں، اور آدھے گھنٹے میں بچہ گھر پہنچ گیا. ماں کو بڑا غصہ آیا. ماں شیخ عبد القادر جیلانی کے کان کو پکڑتے ہیں کہ تو بہت کوئی شرارت کیا ہوگا، تو نے استاد کو پریشان کیا ہوگا، تو استاد کے سامنے بے ادبی کی ہوگی، اس لیے تجھے استاد نے مکتب سے نکال دیا ہے. چنانچہ ماں کان پکڑ کر کے شیخ عبد القادر کو مدرسے میں لے کر آتی ہے اور استاد کے سامنے آ کر معافی مانگتی ہے کہ حضرت جو بھی میرے بچے کے ذریعے سے آپ کے سامنے گستاخی ہوئی میں معافی مانگتی ہوں، میرے بچے کو دوبارہ ایڈمیشن کرا دیجئے. استاد کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں.
فرماتے ماں اس بچے کی کان کو نہ پکڑیے، اس بچے کو تو اپنے سینے سے لگا لیجئے، کیونکہ یہ وہ بچہ ہے جو عام بچوں کی طرح نہیں ہے۔ آپ نے تو مجھے یہ کہہ کر کے ایڈمیشن کرائی تھی کہ میرا بچہ پڑھنا نہیں جانتا، میرا بچہ لکھنا نہیں جانتا۔ میں نے آپ کے بچے کو قرآن کریم کی پہلی آیت اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھانے کی کوشش کی، لیکن آپ کا بیٹا ایک ہی بیٹھک میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے پورے 2.5 پارے پورے سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی۔ اب بتائیے ایسے بچے کو میں کیا پڑھاؤں؟ تو ہی اس بچے کو تعلیم دے دو۔ میرے دوستو، وہ ماں اپنے بچے کو لے کر گھر جاتی ہے اور 4 سال کی عمر سے لے کر 8 سال کی عمر تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پورے قرآن کریم کا حافظ بن جاتے ہیں۔ حافظ جب بن جاتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ایک دن یہ دل کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ اب تو میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا ہوں، لیکن مجھے قرآن کریم کا ترجمہ معلوم نہیں، حدیث معلوم نہیں، اللہ کے نبی کی سیرت معلوم نہیں۔ اب مجھے اس حدیث کو سیکھنے کے لیے، قرآن کریم کے ترجمے کو سیکھنے کے لیے مجھے اس جیلان سے باہر کے ملکوں میں جانا، شہروں میں جانا۔ تو ان کو معلوم چلا ابھی عمر کتنی ہے؟ صرف 8 سال کی عمر۔ 8 سال کی عمر میں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ امی جان، قرآن کو تو آپ نے حفظ کرا دی، لیکن اب میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں قرآن کریم کے ترجمے کو بھی سیکھوں، اس کے معانی اور مفاہیم کو بھی سمجھ لوں، مجھے حدیث بھی پڑھنا ہے، اسلام اور فقہ بھی سیکھنا ہے۔ اس لیے آپ مجھے اپنے سے دور کر کے بغداد شہر میں بھیج دیجئے، تاکہ وہاں جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، وہاں میں مدرسے میں ایڈمیشن لے کر میں قرآن کریم کی تفاسیر کو، قرآن کریم کے ترجمے کو سیکھ لوں۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو یتیم ہے، ابھی 8 سال کا عمر، تیرے والد نہیں، تیرے دادا نہیں، تو ہی تو ایک میرا سہارا ہے، تجھے دیکھ کر میں اپنے دل کو سکون محسوس کرتی ہوں، تجھے دیکھ کر میں اپنے دل کو ٹھنڈک محسوس کرتی ہوں۔ اگر تو بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں کس کو دیکھوں گی، کیسے رہوں گی اکیلے؟ بیٹا تو مت جا، جو کچھ سیکھنا ہے یہیں جیلان میں پڑھ لے۔ تو لیکن بیٹے نے بہت اصرار کیا، ماں اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چنانچہ اصرار کر کے ماں رات میں سوتی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں ماں کے خواب میں آتی ہیں اور آ کر کے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک عبد القادر کی ماں، اس بچے کو اپنے پاس روک کر نہ رکھو، یہ بچہ آگے چل کر ایک علوم نبوت کو سنبھالنے والا بچہ بنے گا، یہ حدیث کا جاننے والا بنے گا، یہ قرآن کو سمجھنے والا بن جائے گا، اس لیے اپنے لخت جگر کو اپنے سے دور کر کے بغداد شہر کی طرف بھیج دو۔ رات کے آدھی رات گزر چکے، 12-1 بج رہے تھے۔ ماں بیدار ہوتی ہکا بکا، فوراً اپنے بچے کو جگاتی ہے اور تہجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے بچے کو کہتی، بچہ جلدی تیار ہو جا، فنا قافلہ بغداد کی طرف جاتا ہے، میں تمہیں ان کے ساتھ روانہ کر دیتی ہوں۔ تو بچہ پوچھتا ہے، ماں ابھی تو منع کر رہی تھی، دن میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے بغداد بھیجنے، تو کہہ رہے کہ ایک ہی تو ہے، تجھے میں کیسے بھیجوں؟ کہا کہ بیٹا میرا دل تو ابھی بھی نہیں چاہتا کہ میں تجھے اپنے سے جدا کروں، اپنے آنکھوں سے دور کروں، اپنے دل کے قریب تمہیں رکھوں، میرا دل تو یہی چاہتا ہے، لیکن جب میرے نبی کی بات آ جائے تو تیرے جیسے اگر 100 بھی عبد القادر کو نبی کے فرمان پر قربان کرنا پڑے، اپنے سے دور کرنا پڑے، تو میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیونکہ بیٹا سن، میں رات میں خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کری۔ جب اللہ کے نبی میرے خواب میں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اس بچے کو بغداد شہر کی طرف روانہ کر دو، یہ بچہ علوم نبوت کو حاصل کرنے والا بنے گا اور ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ بن کر کے بچہ دنیا کے اندر ابھر جائے گا۔ اس لیے جب نبی کی بات آئے تو میں نے اپنے دل کی ساری محبتوں کو نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ میرے بیٹے سن لے، اگر تیرے جیسے 100 بھی عبد القادر کو نبی کی فرمان پر بھیجنا پڑے تو میں فاطمہ بھیجنے کے لیے تیار۔ تو میرے دوستو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بچے کو 40
دینار دے کر کے بغداد کی طرف روانہ کیا۔ انشاءاللہ اس سے آگے جو واقعہ آئے گا آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔